خاندانی اہل بیت سے محبت کرنے والے افراد کی تقریریں تھی. حضرت حبیب ابن مظاہر رضی اللہ تعالیٰ، مسلم بن اوسجا رضی اللہ تعالیٰ، یہ خاندان اہل بیت کے ساتھی تھے، آج سے محبت کرنے والے لوگ تھے. سب نے تقریر میں کہا، اے امام علی مقام، آپ نے جو تقریر فرمائی ہے، آپ نے جو ہمیں نصیحت فرمائی ہے، لہذا آپ اسے رجوع فرما لیں، اس لیے کہ آپ کے گھرانے کا بچہ بھی کوئی نہیں لوٹے گا اور نہ ہی ہم لوٹیں گے. اللہ عز و جل نے تب تک ہمیں قوت و طاقت عطا کی ہے، ہم دشمنان اہل بیت سے مقابلہ کریں گے اور رہتی دنیا تک ہمارے تلواروں کے جوہر ہم دکھا کر رہیں گے. امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا ہم بدلہ ضرور لیں گے. ان تمام جانشاہان اہل بیت کی محبتوں کو سننے کے بعد امام علی مقام سے برداشت نہ ہو سکا. سب نے یہ سوچا، امام علی مقام فرماتے ہیں، میں نے سب کو واپس جانے کی ہدایت دی، کوئی جانے کے لیے تیار نہ ہوا، نہ خواتین جانے کے لیے تیار ہیں، نہ شہزادے واپس ہونے کے لیے تیار ہیں. رات کے عالم میں سجدے میں پوری رات امام علی مقام نے گزاری. صبح اذان ہونے تک آپ کا سر مبارک سجدے میں تھا. کبھی اپنے حبیب کی امت کو یاد کرتے تھے، کبھی دین اسلام کی سچائی کو یاد کرتے، اور آنکھیں سوج گئی تھی روتے روتے. کس بات نے رلایا تھا؟ کیا پیاس اور بھوک نے؟ نہیں، اس امام علی مقام کی پیاس کو تم کیا سمجھ سکو گے، ان کے برداشت کی قوت کو آپ کیا سمجھ سکو گے. بہت سارے مقررین یہ کہتے ہوں گے، 7ویں کو بھوکے تھے، 8ویں کو بھوکے تھے، 9ویں کو بھوکے تھے، 10ویں کو بھوکے تھے. میں یہ کہتا ہوں، یہ 3 دن اور 4 دن کی بھوک ان کے لیے کچھ نہیں. ہم نے تو حدیثوں میں دیکھا ہے، فاطمہ کے یہ لاڈلے جب ان کی ماں زندہ تھی 10 دن تک بھی فاقہ کو برداشت کیا کرتے تھے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، حسنین کریمین زندہ باد. سیدنا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو آنکھیں سوجی تھی، جس بات نے آپ کو رلایا تھا، وہ یہ بات نہیں کہ پیاس ستا رہی ہے، بھوک ستا رہی ہے، بلکہ اس بات نے آپ کو ہمیشہ کے لیے رلا دیا تھا کہ میرے جانے کے بعد میرے نانا جان کی اس امت کا نگہبان کون ہوگا، میری امت، اس رسول اللہ کی امت کا حاکم اور امام کون ہوگا. روتے روتے عرض کرتے تھے، بار الہا، تو تیرے حبیب کی امت کی حفاظت فرمانا، تو تیرے حبیب کی سنتوں کی حفاظت کرنا. حسین نے اپنی پوری زندگی تفسیر قرآن میں گزاری ہے. اے قدیر و جبار خدا، تو گواہ ہے، حسین نے کبھی نہ حرام کام کیا ہے، نہ حرام کھایا ہے، نہ حرام دیکھا ہے، نہ حرام سنا ہے. اے مولا، میری زندگی آج تنگ کر دی گئی ہے، میرے لیے زمین آج تنگ کر دی گئی ہے، تاریخ کر دی گئی ہے. اے قدیر و جبار خدا، اس پوری امت مصطفیٰ کو میں تیرے حفظ و امان میں دیتا ہوں. صبح تک یہی تسبیحات تھی. صبح ہونے کے بعد جیسے ہی سورج کی پاؤں پھٹتی ہے اور سورج نمودار ہوا، آج یہ 10ویں کا دن تھا. اللہ کی پناہ، جس کو تمام مورخین نے، تمام جانشاران اہل بیت نے کہا ہے، یہ قیامت صغرا کا دن تھا، یہ چھوٹی قیامت کا دن تھا. کربلا میں جو قیامت صغرا برپا ہوئی، سب سے پہلے صبح کے بعد ابن سعد نے پہنچے اور صفوں کو درست کر دیا تھا. امام علی مقام نے پوچھا، یہ صفیں کیوں بنا رہا ہے، یہ لشکر کو کیوں تیار کر رہا ہے؟ کسی نے آ کر کے اطلاع دی، اے امام علی مقام، ابن سعد اب لڑنے پر آمادہ ہو چکا ہے، آپ کے ساتھ وہ قتل و غارت کرنا چاہتا ہے. امام علی مقام کی آنکھیں بھیگ گئی، جیسے آپ کھڑے کھڑے رونے لگے. آپ کے خاندان سے کچھ شہزادوں نے کہا، اے اللہ، اے رسول اللہ کے شہزادے اور ہمارے پدر محترم، آپ نہ روئے، آپ کی ذات کو ہم تکلیف ہونے نہ دیں گے. امام علی مقام نے فرمایا، بیٹے، اس بات کا مجھے غم نہیں کہ مجھے تکلیف پہنچے گی، اس بات کا غم ہے، یہ بھی جو میرے سامنے آئے ہیں یہ رسول اللہ کی امت میں سے ہے، یہ آقا کونین کا کلمہ پڑھتے ہیں، لیکن مجھے غم اس بات کا ہے یہ میرے قتل کے بعد جہنم کی طرف چلے جائیں گے، یہ اللہ کے عذاب میں گرفتار ہو جائیں گے. اس بات نے مجھے غم میں مبتلا کر دیا، میری آنکھیں اس لیے بہ رہی ہیں، اس
اس لیے کہ ان میں بہت سارے ایسے ہیں جن کی آنکھوں پر دنیا کی لالچ نے پٹی ڈال رکھی ہے. ابن زیاد یزید جیسے بدبختوں نے انہیں لالچ دے رکھا ہے. اور یہ خاندان اہل بیت سے آج جو تلواریں اٹھا کر آئے ہیں, ان کے گھر والے بھی ہمارے نانا کے قصیدے پڑھتے ہیں. آج ان سے جا کر کے پوچھو, ان کا جمعہ بھی اس وقت تک نہیں ہوتا جب تک اللہ کے رسول اور ان کے اہل بیت پر درود نہیں بھیجتے. ان کی نمازیں مکمل نہیں ہوتی جب تک فاطمہ کے لادلوں پر سلام نہیں بھیجا جاتا. عزیزان محترم, امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نمناک آنکھوں کے ساتھ اپنے خیمے میں آئے. اس وقت سب سے پہلے حبیب ابن مظاہر پورے جبے قبے میں تیار ہو کر کے گھوڑے پر سوار ہو کر کے تشریف لائے. امام عالی مقام نے پوچھا کہاں کا ارادہ ہے؟ کہا ابن سعد نے تیر اگر چلایا تو سب سے پہلے آپ کی طرف سے میں جاؤں گا. امام عالی مقام نے کہا اے حبیب ابن مظاہر, تمہارے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, تمہاری بیوی بیوہ ہو جائے گی, بچے یتیم ہو جائیں گے, کیوں جاؤ گے؟ جاؤ اپنے گھر. حبیب ابن مظاہر فرماتے ہیں اے امام عالی مقام, میرے بچوں کا یتیم ہو جانا, میری بیوی کا بیوہ ہو جانا یہ فخر کے ساتھ دنیا میں پیش کیا جائے گا, لیکن بنسبت اس کے کہ آپ شہید ہو جائے میں زندہ چلا جاؤں واپس تو مجھ پر پوری دنیا ہمیشہ کے لیے لعنت کرے گی. اے امام علی مقام, میں ہرگز اپنے ارادے سے باز نہ آؤں گا. یہ باتیں چل رہی تھی, اچانک ابن سعد نے تیروں کی بوچھار شروع کر دی. امام علی مقام نے اس وقت تک اپنے خاندان میں کسی کو اجازت نہیں دی تھی کہ جب تک ادھر سے پہل نہ کی جائے کوئی ہم میں سے مقابلہ نہیں کرے گا. جب ابن سعد نے تیر چلایا, امام علی مقام نے کہا اے خاندان اہل بیت کے شہزادوں, سارے لوگ گواہ رہنا, قیامت کے دن اگر پوچھ تاچھ ہوگی یہی کہنا جنگ کی ابتدا حسین نے نہیں کی, کوفیوں نے اور یزید کے بدبخت خادموں نے کی تھی, یزید کے غلاموں نے کی تھی. تمام لوگوں کو بتانے کے بعد تیروں کی جب بوچھار ہوئی, اللہ اللہ, یہ رسول اللہ کے گھر سے محبت کرنے والے چند تھے, 10 یا 12 کے افراد وہ موجود تھے, لیکن ڈھال بن کر کے کھڑے تھے. نہ علی اکبر کو باہر آنے دیتے, نہ امام قاسم کو باہر آنے دیتے تھے, نہ کسی خاتون کو پردے سے باہر آنے دیتے, سب ڈھال بن کر کے کھڑے تھے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تخت پر بٹھایا گیا تھا. حبیب ابن مظاہر گئے سب سے پہلے, اور کوفیوں کے اس لشکر جرار میں پہنچنے کے بعد اپنی تلوار ہواؤں میں لہرانا شروع کیا. ایک وار کے ساتھ 18 اور 20 لوگوں کی گردنیں کٹ جایا کرتی تھی. یہ کس طرح کرتی تھی؟ حبیب ابن مظاہر سے پوچھو تو قرآن کی آیتیں گواہ کر دیتی ہیں وَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ, تم نے انہیں قتل نہیں کیا بلکہ تلوار تمہاری تھی, اللہ نے انہیں قتل کیا ہے. بے شک یہ حق کے ساتھ جو تلوار اٹھتی ہے ہاتھ ہمارا ہوتا ہے, کام اللہ عز و جل کا ہوا کرتا ہے. حبیب ابن مظاہر کو کوفیوں نے گھیر لیا, اور گھیرنے کے بعد اس قدر تیروں سے انہیں بوچھار کی گئی اور ان کا سر مبارک ان کے تن سے جدا کر دیا گیا. مسلم بن اوسجا اسدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ آئے, جانثاران اہل بیت ایک کے بعد دیگرے اس میدان کربلا میں اپنے جوہر دکھانے آتے تھے, اور سب ایک کے بعد دیگرے صبح سے لڑتے رہے, اور چاشت کا وقت ہو گیا. چاشت کے وقت تک جتنے جانثاران اہل بیت تھے سب کے سب شہادت کے عظیم مرتبے پر فائز ہو گئے, سب کے سب شہادت کا جام نوش کر گئے. ہر ایک کی شہادت کو میں تفصیل سے بیان کروں تو صبح کی اذان ہو جائے گی. عزیزان محترم, اب بچے تھے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان کے نونہال شہزادے, آپ کے حسین نوجوان بچے. ایک تو آپ کے بھتیجے امام قاسم تھے جن کی عمر مبارک 19 سال تھی. آپ کی سگائی بھی امام حسین کی چھوٹی 8 سال یا 7 سال کی بیٹی بی بی سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ہو چکی تھی, اور آپ کے بڑے شہزادے امام زین العابدین اور پھر حضرت علی اکبر جو 18 سال کے تھے, اور چھوٹے سے ننھے 6 ماہ کے بچے علی اصغر, یہ خاندان نبوت کی وہ روشن چراغ تھے. اور سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 2 شہزادے تھے, اون اور محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہما, یہ دونوں بچے بھی امام حسین کے ساتھ موجود تھے. اور سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دوسری عورتوں سے جو اولاد ہوئے تھے, حضرت محمد بن علی, حضرت عبداللہ بن علی, کئی شہزادے یہ بھی امام کے ساتھ موجود تھے. حضرت امام مسلم بن عقیل کے بھائی بھی موجود تھے. یہ سارے
کربلا کے میدان میں جاتے رہے اور کئی کوفیوں کا سر تحقیق کیا اور فنا فی النار کیا. پھر وقت آ گیا، سارے لوگوں نے اپنی جان سپرد کر دی. اب امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر نیچے کیے ہوئے بیٹھے تھے. اچانک آپ کے سامنے امام قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لاتے ہیں، جو آپ کے بڑے بھائی سیدنا امام حسن کے چہیتے اور لاڈلے بیٹے تھے. حاضر ہو کر کہتے ہیں چچا جان اب مجھے اجازت دی جائے، اب مجھے اس میدان کربلا میں اترنے کی اجازت دی جائے. امام عالی مقام نے سر اٹھایا اور کہا اے میرے بچے، تو میرے بڑے بھائی، میرے مرحوم برادر اکبر کی آخری نشانی ہو، آخری علامت ہو. میں تمہیں دیکھ کر اپنے بھائی کو یاد کیا کرتا ہوں، تمہیں کس طرح جانے دوں گا. امام قاسم نے فرمایا اے ابا جان، اے میرے چچا جان، آپ بس اجازت دے دیں، آپ کے خلاف جو بھی تلوار اٹھتی ہے میں اس سب تلواروں کے ہاتھ توڑ کر کے واپس آؤں گا. اللہ نے جب تک قوت حیدری ہمیں عطا کی ہے ہم خیمے کے اندر بیٹھیں گے نہیں، ہم عورتوں کی طرح پردہ نشین نہ رہیں گے. امام عالی مقام سے اجازت لی اور پلٹ کر کے نکل پڑے. ابھی اجازت ملی بھی نہیں تھی، امام عالی مقام پکارتے رہ گئے، لیکن دیکھتے ہی دیکھتے یہ امام قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کے ریگزاروں میں چھڑ گئے ہیں. کوفیوں کے صفوں کے اندر تحقیق کرنے کے لیے بہت ساری طاقت و قوت اپنے اندر جمع کر کے اور ایسے جوہر دکھا رہے ہیں. امام قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھوڑا کبھی بدکتا تھا تو کئی کوفی ان کے گھوڑے کے پاؤں تلے آ جاتے تھے. کئی لوگوں کا مقابلہ کیا اور اس کے بعد امام قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر کے ابن سعد پکارا اے بدبخت کوفیوں، اس ایک شہزادے کے ساتھ اکیلا کوئی نہ لڑنا، اس لیے کہ حیدر کرار کا بیٹا ہے. اکیلے جاؤ گے 22,000 کو ایک کے بعد دیگرے ختم کر دے گا، لہذا سب کے سب اس کے جھرمٹ میں لے آؤ. اور ایسا ہی کیا گیا. امام قاسم کو کوئی پیچھے سے آیا، کوئی بازو سے آیا، کوئی سامنے سے آیا، سارے لوگ تلواریں لے کر ایک ساتھ وار کرتے ہیں. امام قاسم کا جسم مبارکہ ٹکڑے ٹکڑے کر دیا گیا، ہر جگہ سے تلواریں پھیل گئی اور کبھی آپ کا سینہ مبارکہ چھلی ہوا، کبھی آپ کی کمر کٹ گئی، کبھی آپ کا پیر کاٹ دیا گیا، کبھی آپ کے ہاتھ کی انگلیوں پر تلواریں چلائی گئی. جب جسم ادھر گھوڑے سے نیچے آیا بدبختوں نے آپ کی ناک کاٹ ڈالی، بدبختوں نے آپ کے کان کروڑ دیے اور بدبختوں نے آنکھوں میں تیر چبا دیے تاکہ کوئی پہچان نہ سکے اور اٹھا کر کے لاشیں کو امام عالی مقام کے خیمے کی طرف پھینک دیا. سید الشہداء امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کانپتے ہاتھوں کے ساتھ امام قاسم کے لاشے کے قریب آتے ہیں اور یہ کربناک حالت کو دیکھ کر کے بارگاہ الہی میں سجدہ ریز ہوئے اور اپنے بڑے بیٹے علی اکبر کو بلایا، امام زین العابدین کو بلایا اور کہا بیٹو چلو، ہمارے بڑے بھائی امام حسن کی آخری جو علامت تھی اور ان کا جو شہزادہ تھا وہ ہم سے رخصت ہو چکا ہے، اس کی جنازے کی نماز ادا کی جائے. جنازہ ادا کرنے کے بعد لاش کو ایک کونے میں رکھ دیا گیا اور اس کے بعد علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ منظر دیکھا نہ گیا اور اپنے سگے چچا کے بیٹے کو اس حالت میں دیکھنے کے بعد آپ کے رونگٹے کانپ گئے. آپ اپنے جبہ رسول کو پہننے کے بعد اور سید الشہداء کی تلوار اپنے ہاتھ میں لے کر کہتے ہیں ابا جان اب اپنے بیٹے کو اجازت دیجیے، اپنے شہزادے کو اجازت دیجیے. سیدنا علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ 18 سال کے جوان تھے، ہاشمی نوجوان 18 سال کا سید الشہداء نے بڑے لاڑوں سے پالا تھا، بڑے نازوں کے ساتھ ان کی پرورش کی تھی. اور سیدنا علی اکبر کو مدینے والے کہتے تھے بہت زمانے کے بعد ہم نے دیکھا ہے علی اکبر کا چہرہ دیکھو تو رسول اللہ کا چہرہ. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، شہداء کربلا، سنی جمعیت العلماء، مفتی سلمان صاحب قبلہ. سیدنا علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھوڑے کو ایر لگاتے ہوئے کوفہ والوں کی ان فوج میں جب آتے ہیں ایک چیخ نکل پڑی. ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے گھٹا ٹوپ اندھیرے میں اچانک سورج نکل آیا ہے اور اچانک چمن میں کوئی گلاب رنگت والا کھل چکا ہے. اتنا حسین چہرہ تھا، اتنا خوب رو نوجوان تھا. اللہ اللہ، ان کی پیشانی کو دیکھنے
دیکھنے کے بعد ہی کئی لوگ کلمہ پڑھ سکتے، لیکن ان کا بھلا نہ ہو، ان کا برا ہو جن لوگوں نے ایسی سچی جانشینی کو دیکھنے کے بعد، ایسے سچے چہروں کو دیکھنے کے بعد بھی اپنی تلواریں نیچے نہ کی اور اپنے برے ارادوں سے باز نہ آ سکے۔ عزیزان مکرم، سیدنا امام علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں ابن سعد نے ارزق نام کے پہلوان کو بھیجا جو ایران کا بہت بڑا پہلوان تھا۔ اس کے 4 بیٹے آئے، بہت بڑے بڑے پہلوان تھے، چاروں کو ایک کے بعد دیگر علی اکبر نے تحقیق کیا، ایک وار کرتے اور اس کے بیٹوں کے سر کو اڑا دیتے۔ ارزق نام کا جو ہٹا کٹا پہلوان تھا اپنے 4 بیٹوں کی موت سے تل ملا اٹھا اور سامنے آیا اور کہا تو علی کا بیٹا ہے، تو حسین کا شہزادہ ہے، ابھی دیکھنا تجھے وہیں پہنچا دوں گا جہاں علی گیا ہے، ابھی تجھے وہیں پہنچاؤں گا جہاں تیرا چچیرا بھائی گیا ہے۔ یہ کہنے کے بعد وہ تلوار لہراتا ہوا سیدنا علی اکبر کے سامنے آیا۔ علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے الحرب خدعۃ کے معاملے کے اعتبار سے آپ نے کہا ارزق میں نے سنا ہے تو بہت بڑا پہلوان ہے، بہت بڑا دلیر ہے، بہت بڑا بہادر ہے، لیکن یہ دیکھ تجھے گھوڑے کی نکیل باندھنا بھی نہیں آتا، گھوڑے کی زین کسنا بھی نہیں آتا، تو کتنا بے وقوف ہے۔ ارزق جھک کر کے اپنے گھوڑے کی نکیل دیکھنے لگا، اسی وقت علی اکبر نے تلوار اٹھائی اور اس کے سر پر مار دیا۔ ایک آن میں ارزق نامی پہلوان بھی کافور ہو گیا، اسے بھی فنا فی النار کیا۔ کوفہ والوں میں ماتم بچھ گیا کہ یہ حسین کا شہزادہ اتنے بڑے بڑے پہلوانوں کو ایک آن میں مار کر ختم کر رہا ہے۔ پھر وہی چال اپنائی گئی، ایک ایک ان کا مقابلہ نہ کر سکے گا، ایک ایک ان کے سامنے نہ آ سکے گا۔ ابن سعد نے کہا چھوڑ لو اس ہاشمی نوجوان کو اور پکڑ لو، قید کرو، اس کے بعد اس کا کام تمام کرو۔ اسی طرح کیا گیا، بہت سارے لوگ ایک ساتھ آئے۔ ایک مرتبہ کی روایت ہے ابن سعد نے 30 نوجوانوں کو ایک علی اکبر کے سامنے بھیجا، ساری تلواریں لے کر کے آتے ہیں۔ اللہ کی قسم سیدنا علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھوڑے کو اینٹ لگایا تو دیکھا 30 کے 30 بے ہوش ہو کر کے گر پڑے ہیں، سارے کے سارے زمین پر چت ہو کر کے گر پڑے ہیں۔ ان کو کسی نے مارا نہیں تھا، علی اکبر نے ٹچ بھی نہیں کیا تھا، کچھ بھی نہیں کیا تھا۔ اس کے بعد دوسرے مقابلے میں آئے، ایک جب بے ہوشی کے عالم میں جو تھا اسے پانی مار کر کے اٹھایا اور کوفیوں نے لا کر کے اپنے مجمع میں پوچھا تم تو مقابلہ بھی نہیں کیے، تلوار بھی نہیں لگی، اس سے پہلے ہی بے ہوش ہو گئے، کیا بات تھی؟ وہ 30 جوان کہتے ہیں جب ہم مقابلے کے لیے گئے تھے علی اکبر کی پیشانی سے ایک ایسی روشنی نکلی جس روشنی نے ہماری آنکھوں کو اندھا کر دیا تھا، ہماری آنکھوں کو ناش کر دیا تھا۔ نعرے رسالت، شہدائے کربلا۔ عزیزان مکرم، یہ کرامتیں بھی دکھاتے ہیں اور استقامت بھی دکھاتے ہیں رسول اللہ کے شہزادوں نے، جو استقامت کا امتحان دیا ہے کربلا میں، شاید رہتی دنیا تک اس کی مثال نہیں لا جا سکے گی اور اس کی مثال پیش نہیں کی جا سکے گی۔ عزیزان مکرم، سیدنا علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اچانک حملہ ہوا، 2-3 مرتبہ آپ واپس خیمے کی طرف آتے تھے، اپنے ابا جان کو پکارتے یا ابتا لا تشعل عطش، اے ابا جان بس پیاس ستا رہی ہے، پیاس ستا رہی ہے، اگر پانی پی لوں تو پھر اور بہت بڑھ چڑھ کر کے مقابلہ کروں گا۔ امام علی مقام واپس بھیج دیتے، اے بچے واپس چلا جا، اس لیے کہ شاید ہمارے لیے دنیا کا پانی نہیں حوض کوثر ہی رکھا گیا ہے، اللہ کے حبیب کے ہاتھوں ہی تمہیں پانی میسر آئے گا۔ علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اچانک جب کوفیوں کے اس لشکر میں داخل ہوئے، آپ کے گھوڑے کی ٹانگوں کو کاٹ دیا گیا، گھوڑا جیسے ہی زمین پر گرا آپ کا جسم اقدس بھی زمین پر آ گیا، بہت سارے بدبختوں نے آپ کی گردنوں پر پیر رکھ دیا، آپ کے اس مقدس رخسار پر پیر سے روندنے لگے اور کئی لوگوں نے پیٹ میں چھریاں ڈالی اور پیٹ میں خنجر بھونک دیے۔ اس کے بعد سیدنا امام علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آخری سانس نکلتی ہے، آنکھیں کھلی رہ گئی تھی، اپنے باپ کو آخری مرتبہ دیکھ رہے تھے، اور جب یہ حسین نوجوان کا لاشا لا کر کے امام علی مقام کے خیمے کے پاس ڈال دیا گیا تھا، لاشوں کا انبار لگا ہوا تھا، اب بڑھاپے کا عالم ہے، سیدنا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے بھائی سیدنا عباس علمبردار موجود ہیں، دونوں جوانوں کے
दोनों नौजवानों की लाशों को इकट्ठा कर रहे थे और एक एक की जनाजा पढ़ते जा रहे थे जब तक मुमकिन हुआ। नमाज पढ़ी जा रही थी। उसके बाद खीमे में अजीब सा मातम था, अजीब सी कोहराम मचा हुआ था। लेकिन इसी असना में सैयदना अब्बास अलंबरदार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बीबियों की ये बेबसी देखी ना जा सकी। खवातीन जो प्यास से इनके हलक सूख चुके थे और ज़बान कांटे की शक्ल में बाहर आ चुकी थी। अब्बास अलंबरदार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो सैयदना इमाम आली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के चचेरे भाई होते हैं, आप निकल पड़े और अपने हाथ में मशकेज़ा लेकर के सोचा किसी तरह कूफियों का मुकाबला करूंगा और दरियाए फुरात से पानी भर करके लाऊंगा, खानदान अहले बैत को सैराब करूंगा, बच्चों को भी पिलाऊंगा, खवातीन को भी पिलाऊंगा। ये सोच करके घोड़े को एड़ दी और मशकेज़ा लेकर के कूफियों को तलवार चलाते चलाते मारते मारते उस नहरे फुरात तक पहुंच गए। पानी भर लिया। मशकेज़े में भरने के बाद इब्ने सअद ने पुकार कर कहा, ऐ कूफा के जानिसारों और यजीद के खादिमों, अगर अब्बास अलंबरदार पानी लेकर के निकल जाता है और खानदान अहले बैत तक पानी का एक कतरा भी पहुंच गया तो तुम्हें फिर लड़ना मुश्किल हो जाएगा, फिर तुम्हारा हिम्मत से मुकाबला करना मुश्किल हो जाएगा। लिहाजा अब्बास को पानी ले जाने मत देना, अब्बास को खीमे तक पहुंचने मत देना। ये सुनने के बाद बहुत सारे लश्करी टूट पड़े। इधर मुकाबला अब्बास अलंबरदार के साथ तनहा होने वाला है। आपने मशकेज़ा भरकर घोड़े को बहुत तेजी के साथ दौड़ाया, लेकिन बीच रास्ते में किसी ने आपके हाथ को काट दिया। जैसे ही मशकेज़ा जमीन पर गिरा, आपका एक बाजू कट करके गिर गया। आपने फौरन दूसरे हाथ से मशकेज़ा उठाया और यह सोचा कट गया हाथ तो कोई बात नहीं, दूसरे हाथ से खानदान अहले बैत को पानी पिलाऊंगा, इमाम आली मकाम तक पानी पहुंचाऊंगा। उन यजीदियों ने दूसरे हाथ पर भी तलवार चलाई, दूसरा हाथ भी शहीद हो गया। अब्बास के दोनों हाथ कट गए थे। अभी भी हिम्मत नहीं हारते हैं, बल्कि अपने दांतों में मशकेज़े को चबा लिया और दांतों से पकड़ करके उठाते हैं और किसी तरह घोड़े पर बैठकर आपने फिर से दौड़ लगाई। इन यजीदियों ने जोर से उस मशकेज़े पर तीर चलाई और एक आन में मशकेज़े से पानी पूरा गिर कर जमीन पर गिर पड़ा। इतना देखने के बाद आप गम से निढाल होकर के घोड़े से नीचे गिर आए। यजीदियों ने आप पर भी तलवारों की बौछार कर दी, जख्मों से चूर चूर कर दिया। आपकी पीठ की हड्डी पर कुछ लोगों ने लोहे के भाले से ऐसा मार दिया जिसकी बुनियाद पर सैयदना अब्बास अलंबरदार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत हो गई। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जैसे ही इमाम आली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सैयदना अब्बास अलंबरदार को इस हालत में देखा, पुकार करके कहा, अल-आन इनकसर दहरी, आज के दिन अब मेरी कमर टूट गई है, अब मेरी रीढ़ की हड्डी चली गई है। इसलिए आपने कहा। अब्बास अलंबरदार हमेशा इमाम आली मकाम का साथ दिया करते और आपके बहुत मोतमद खास थे। इमाम आली मकाम फिर भी अपनी हिम्मत नहीं हारते, अपने आप को अभी भी यजीदियों के हवाले करना गवारा नहीं किया। खीमे में जैसे ही आप थकन से चूर आए थे, अब ये जुमा का वक्त करीब आने वाला था। खवातीन जो घर में बैठी थी, सैयदा शहर बानू रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जो आपकी ज़ौजा मुतहरा है, आपके छोटे से नन्हे से बच्चे अली असगर को हाथों में लाकर देती है और कहती है, ए इमाम जाए उन यजीदियों से इतना कह दे हमें पानी ना पिलाए, हम तक कोई पानी की कटोरी पहुंचने ना दे, इस बच्चे को अपने हाथ में ले लो, तुम ही इस बच्चे को थोड़ा पानी पिलाकर वापस कर देना। इसलिए कि माँ की पिस्तानें सूख चुकी है, माँ से दूध भी खुश्क हो चुका है, बच्चा तिलक रहा है, बच्चा तड़प रहा है, मुंह को प्यास की शिद्दत बच्चे को सता रही है। अरे वो कौन सा नन्ना था, अली असगर जैसा बेजुबा जो रसूलुल्लाह के खानदान का महकता हुआ फूल था, हाशमी घराने का एक हसीन महकता हुआ सितारा था। उस बच्चे को लेकर के इमाम आली मकाम तशरीफ लाए, यजीदियों को मुखातब करके कहा, ऐ यजीदियों तुम्हारा और मेरा मुकाबला है ना, तुम्हारा और मेरा झगड़ा है, इस बच्चे का तो कोई कसूर नहीं, लिहाजा तुम फुरात के चंद कतरे अली असगर की हलक में ठंडा करने के लिए दे देना और तुम ही पिला के ले आना, मैं कसम खुदा की पानी न पीऊंगा। इब्ने सअद की तरफ से आवाज आई, ऐ हुसैन तेरे बच्चे को पानी पिलाएंगे, मगर ऐसा पानी पिलाएंगे कि रहती दुनिया तक याद किया जाएगा। ये कहते हुए इमाम आली मकाम के उस गोद में मौजूद बच्चे की तरफ तीरों की बौछार की गई। तीर आकर के अली असगर के
हुलकूम में घुस गया, आपकी गर्दन में छेद करता हुआ निकल पड़ा। वो बच्चा जो अब तक प्यास के लिए बिलबिला रहा था, हमेशा के लिए आंखें बंद कर चुका था, हमेशा के लिए आखिरी चीख निकाल चुका था, अपनी रूह जाने आखिरी के सुपुर्द कर चुका था। अपने बाप की तरफ देखते हुए उस छोटे से बच्चे की जान निकल गई। अजीजान मुकर्रम, वो कैसा मंजर होगा, वो कैसी कर्बनाक हालत होगी। आज हम अपने बच्चों को बुखार के आलम में बर्दाश्त नहीं कर पाते। हमारा बच्चा बीमार हो, मां तड़प जाती है, बाप का कलेजा फूल जाता है। वो कैसा बाप था ऐ इमाम आली मकाम, अल्लाह ने कौन सी कुव्वत आपको अता की थी। आपके सामने भतीजा कट चुके थे, आपके सामने अली अकबर की लाश रखी गई थी, आपके सामने आपके भाई अब्बास अलमबरदार के कटे हुए बाजू थे, लेकिन ऐ हुसैन तुम्हारे लबों पर अभी भी तो मुस्कुराहट थी। ऐ हुसैन अभी भी तुम्हारा चेहरा दमक रहा था। तुम्हें सवार देगी रूह हुसैन। ऐ नौजवानों, इसी को तो कुव्वत इस्लाम कहा जाता है, इसी को तो इश्क रसूल कहा जाता है। हर चीज बर्दाश्त की जाएगी, लेकिन दीन इस्लाम पर आने वाली कोई हमले को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अजीज़ान मुकर्रम, इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हाथ में शहादत पाया हुआ बच्चा, जैसे ही लाश ठंडी हो गई थी, बच्चा आहें सिसकियां लेते हुए अपनी जान खत्म कर चुका था। आप लेकर के अपने खीमे की तरफ रवाना हुए, हाथ रंगीन थे खून से आलूदा थे। खीमे की बीवियां बाहर आई, शायद पानी बच्चा पी चुका होगा, अब रोना धोना बंद कर चुका होगा। बच्चे को खामोश देख करके खातून ने अंदर से पुकारा, इमाम बच्चे को आपने खामोश करा दिया। इमाम अली मकाम ने कहा, ऐ बीबियों, हाँ बच्चा तो खामोश हुआ है, लेकिन हमेशा के लिए खामोश हो गया है। अब इसके बाद कभी नहीं पुकारेगा, अब इसके बाद कभी नहीं बोलेगा, अब इसके बाद कभी आवाज नहीं आएगी। इमाम अली मकाम ने अपनी खातून के सामने बच्चे की लाश रखी। ये वो मंजर है मुसलमानों, जिसको बयान करने के बाद रोंगटे खड़े होते हैं, जिसको बयान करने के बाद रूहें कांप जाती है। लेकिन ऐ अल्लाह, जब किसी पर दुनिया सवार होती है, वो न बच्चों को देखता है, न खवातीन को देखता है, न वो मर्दों को देखता है, न औरतों को देखता है। यही कैफियत यजीदियों की थी। यहाँ रुक करके मैं अर्ज करना चाहूंगा है मुसलमानों, आज भी करबला के मैदान जगह जगह पर कायम करने की कोशिशें की जा रही है। क्या गुजरात करबला नहीं बनाया गया था? क्या आसाम करबला नहीं बनाया गया? क्या बर्मा में करबला नहीं बनाया गया? क्या फिलिस्तीन को करबला नहीं बनाया जा रहा है? क्या इराक की सरजमीन पर आज भी करबला के मंजर पेश किए जा रहे हैं? अरे हालात तो यहाँ है। आज जो लोग तख्त पर बैठे हैं, इनके तख्ते के नीचे देखोगे मुसलमानों के खून से लाल हो चुके होंगे। गुजरात की सरजमीन पर माओ के हमल को साकित करके हमल वाले बच्चे को इन्होंने त्रिशूल में लटका दिया है। ऐसे हालात भी पेश आए हैं, हमको बयान करना होगा। इसीलिए हम कहते हैं मुसलमानों, हर दौर में यजीद आएंगे, लेकिन जरूरत इस बात की होगी कि हुसैन जैसा ईमान हो, हुसैन जैसा इस्तिकामत पैदा करो। अजीज़ान मुकर्रम, इमाम सैयदना अली असगर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पर करोड़ों सलाम भेजें। यहाँ रहती दुनिया तक उस नन्हे से अली असगर पर हजारों हजार सलाम हम भेजते रहेंगे, इसलिए कि रसूलुल्लाह के उस शहजादे ने अभी खिलने से पहले ही बारगाह रब्बुल इज्जत में अपनी जान दे दी। उन फूलों का क्या जो जहाँ बाहर जहाँ फिजा दिखला गए, हसरत तो उन कलियों पर है जो बिन खिले मुरझा गए, जो बिन खिले मुरझा गए। अजीज़ान मुकर्रम, सैयदना इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के घर में अब बच्चे और जवान सब शहादत पा चुके थे। एक बीमार ज़ैनुल आबिदीन बाकी थे, आपके बड़े बेटे थे, लेकिन बीमारी का आलम था, ताकत और कुव्वत नहीं थी। आप लड़खड़ाते आगे आ गए, कहा अब्बा जान अब मुझे जाने दे, अब्बा जान अब मुझे मुकाबला करने की इजाजत दे। आपने माथा चूमा और कहा बेटा तू तो मेरा वो बच्चा है जिससे मेरी नस्ल कयामत तक चलेगी। गैब का हुसैन जानते थे, हुसैनी सादात होंगे तो ज़ैनुल आबिदीन की औलाद से होंगे। आज भी पूरी दुनिया में जो भी हुसैनी सादात हैं, उसी बीमार ज़ैनुल आबिदीन की औलाद में से माने जाएंगे। अज़ीज़ान मुकर्रम,
سیدنا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زین العابدین کو اپنے خیمے میں بٹھایا اور کہا اے بچے میرے بعد اگر میرے مقابلے کے بعد میری شہادت ہو گئی تمہاری ماں کو کون لے جائے گا؟ تمہاری پھوپھی زینب کی دیکھ بھال کون کرے گا؟ میری چھوٹی بچی سکینہ کے سر پر ہاتھ کون رکھے گا؟ اے زین العابدین لہذا تم نہ جانا، تم اپنے گھر میں محفوظ رہو، تم صبر کرو اور صبر کا دامن تھامے رکھو، اور میرے بعد ان بچیوں کو اور میرے خواتین کو، میرے گھر کی پردہ نشین خواتین کی حفاظت تمہارے ذمہ ہوگی۔ یہ کہتے ہوئے سمجھایا، اور دوپہر کا عین وقت تھا، یزیدیوں کے سامنے آ کر کے امام علی مقام نے کہا چلو نماز کا وقت ہے، نماز پڑھتے ہیں۔ ایک بدبخت نے کہا حسین تمہاری نماز قبول نہیں ہوگی، تمہاری نماز ادا نہیں ہوگی۔ حسین اعظم کے رخسار سرخ ہو گئے اور کہا خبردار مردو تو نے کیا دیکھا ہے ہماری نماز کو؟ حسین جب سجدہ کرتا ہے ہر سجدے میں دیدار الہی کیا کرتا ہے۔ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ عزیزان مکرم سیدنا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر خیمے سے نکل کر کے تشریف لاتے ہیں، اور اندر خواتین عجیب سی کشمکش کے عالم میں تھی، ان کے پاس کوئی جوان باقی نہیں تھا، اب اپنے آنسوؤں کو چلمن میں چھپائے بیٹھی خواتین تھی۔ بی بی شہر بانو ہیں، بی بی سکینہ ہیں، بی بی سہرا ہیں، بی بی سکینہ ہیں، اور بی بی سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین۔ یہ تمام خواتین نے جو صبر کا دامن کربلا میں تھامے رکھا تھا وہ آج کی خواتین کے لیے بہت بڑا عظیم درس ہے، بہت بڑا عظیم عبرت آمیز سبق ہے۔ عزیزان مکرم امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر میں اندر چلے آئے، خیمے کے اندر آئے، ایک صندوق تھا، صندوق کو آخری مرتبہ کھولا، اس صندوق کے اندر کیا تھا؟ رسول اللہ کا وہ جبہ مبارکہ تھا جس جبے کو پہن کر کے آقا معراج میں تشریف لے گئے تھے۔ آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا جبہ مبارکہ سے تن کیا، اور اس کے بعد امامہ مبارکہ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ڈھال تھی، پیٹھ میں لگایا، کمر میں کسنے والا پٹا جعفر طیار کا تھا، اور ذوالفقار حیدری علی مرتضیٰ کی تلوار نکالی، اور اس کے بعد سارے ان تبرکات کو زید تن کرنے کے بعد اپنے خواتین کے پاس آتے ہیں۔ جیسے ہی خواتین نے دیکھا ایک چیخ نکل گئی اور بچے پکار کر کے انہیں لگے بی بی سکینہ اے ابا جان ہمارے بعد آپ کے بعد ہمارا کون ہوگا؟ آپ ہمیں کس کے بھروسے پر چھوڑ جائیں گے؟ زین العابدین تو بیمار ہے آقا، زین العابدین تو بیمار علی ہے۔ امام علی مقام نے بچی کے ہاتھ پر سر پر ہاتھ رکھا اور فرمایا افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد، میں اپنا پورا معاملہ رب کے سپرد کر کے جا رہا ہوں، وہ بندوں کو ضرور دیکھنے والا ہے، وہ اپنے حبیب کے خاندان کی حفاظت ضرور کرے گا۔ یہ کہتے ہوئے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے ہی خیمے سے باہر نکلے فرمایا جاتا ہے عجیب سی آپ کے چہرے سے روشنی پھوٹ رہی تھی۔ یہ وہ آخری منظر ہے فاطمہ کے لاڈلے کا، آخری دیدار ہے۔ حشر کا ہنگامہ برپا ہے میان اہل بیت، حشر کا ہنگامہ برپا ہے میان اہل بیت۔ اس فاطمہ کے لاڈلے نے وہ تبرکات سے تنگ کیے اور تمام دنیا کی آنکھوں نے دیکھا، کچھ کوفیوں کی بھی آنکھیں بھیگ گئی تھی، مگر مجبوراً ان لوگوں نے تلواریں اٹھائی تھی، اس لیے کہ داستانیں گھروں میں ضرور سنتے تھے۔ اب ہم اس حسین کے سامنے ہیں جس کے لبوں کو رسول اللہ بوسا دیا کرتے تھے، یہ وہ حسین ہے جو کبھی رسول اللہ کے کندھے پر سواری کرتا تھا، یہ وہ حسین ہے جب پیٹھ پر رسول اللہ کے سوار ہو جاتا آقا بھی اپنا سجدہ لمبا کر دیا کرتے تھے، یہ وہ حسین ہے جب عمر ابن خطاب کو چاہتا منبر سے اتار دیتا اور جب چاہتا منبر پر چڑھا دیا کرتا تھا۔ ہم اس حسین کے سامنے ہیں جس نے قناعت کا صبر کا اور تمام تر اخلاق کاملہ کا صبر اپنی چادر تطہیر والی ماں فاطمہ سے سیکھا ہے۔ جب بھی رات میں آنکھیں کھولتا یہ حسین محراب عبادت میں اپنے باپ کو پاتا۔ عزیزان مکرم امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ
جب ان تمام تبرکات کے ساتھ مزید ہو کر کے اپنے اس پیارے سے گھوڑے پر سوار ہوتے ہیں جس کو تاریخ میں ذوالجناحین کہا گیا ہے. یہ ذوالجناحین آپ کا بڑا وفادار سواری رہا ہے. یہ گھوڑا بہت ہی آپ سے محبت کرنے والا تھا. جیسے ہی آپ گھوڑے پر سوار ہوئے آپ نے ایڈ لگائی, اچانک بیویوں کی چیخ نکل پڑی. اندر سے گھر سے ایک ماتم اٹھا. ماتم بمانی یہ کہ غم کی آوازیں تھی, سسکیوں کی آوازیں تھی. آخری مرتبہ الوداع کہا جا رہا تھا. فاطمہ کے لاڈلے کو سب رخصت کر رہی تھی. زینب نے کہا فی امان اللہ, شہر بانو نے کہا فی امان اللہ, آپ کے اخواز مطہرات نے کہا فی امان اللہ. لیکن ذوالجناحین کو جب آپ نے ایڈ لگائی اور کمچی سے مارا, ذوالجناحین آگے نہیں بڑھتا تھا, گھوڑا آگے نہیں جاتا تھا. آپ نے اس کے کان نوچے اور بالوں کو کھینچا. آگے بڑھ جا, آگے بڑھ جا. پہلی مرتبہ ایسا ہے کہ ذوالجناحین آپ کے حکم کو نہیں مان رہا ہے, آپ کے حکم کو عدولی کر رہا ہے, آپ کی تعمیل نہیں کر رہا ہے. سیدنا امام علی مقام فرماتے ہیں اور تاریخ لکھنے والوں نے قلم کو جنبش دے کر کے اس واقعے کو تحریر کیا ہے. ذرا ہوش سے سنو مسلمانوں. امام علی مقام نے کئی مرتبہ ایڑ دینے کے بعد جب گھوڑا آگے نہیں بڑھا, آپ اتر کر نیچے آتے ہیں. دیکھا گھوڑا اس لیے آگے نہیں بڑھ رہا ہے کہ سامنے کے دونوں پیروں کو سکینہ پکڑ کر کھڑی ہے اور گھوڑے سے کہتی ہے ذوالجناحین میرے بابا کو جانے مت دینا, میرے ابا کو جانے مت دینا, اس لیے کہ رسول اللہ کا آخری چراغ ہے, رسول اللہ کے دین کا سچا سورج ہے. سیدہ سکینہ کو جو چھوٹی سی 7 سال کی بچی تھی, امام علی مقام نے تھام لیا, گود میں پھر سے اٹھا لیا, پیار کر کے واپس گھر میں بٹھا دیا اور کہا سکینہ یہ صبر کا مقام ہے, تو اپنے اللہ کی رضا پر راضی رہنا. تیرے حبیب کی امت ہونے کے ناطے, تیرے حبیب کا شہزادہ ہونے کے ناطے حسین جو کرے گا وہ اچھا کرے گا. یہ کہتے ہوئے آپ کربلا کے میدان میں تشریف لائے. اللہ اللہ, یہ عجیب منظر ہے. یہ وہی موقع ہے جس کو بیان کرتے کرتے زبانیں تھکتی نہیں ہیں. اس پورے واقعے کو بیان کرتے کرتے آنکھیں ڈبڈبا جاتی ہیں, روح ہماری کانپ اٹھتی ہے, جانوں میں عجیب سی ہلچل مچ جاتی ہے. سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے اس آخری دیدار اور آخری منظر کو سننے کے لیے تو اتنے بےتاب نظر آتے ہیں. ہر بار ہم نے سنا ہے, ہر بار لذت الگ ملتی ہے, ہر بار سنتے ہیں کربلا, مگر اے شہادت حسین تمہارے ساتھ کلمہ توحید جڑی ہوئی ہے, تمہارے ساتھ قرآن جڑا ہوا ہے, اس لیے تمہارا واقعہ ہر بار نئی چاشنی پیدا کرتا ہے. امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گھوڑے پر سوار ہو کر کے یزیدیوں کے سامنے آتے ہیں اور آپ نے پہلے بہت ساروں کا مقابلہ کیا, جتنے سامنے آتے تھے مارتے چلے گئے, مارتے چلے گئے, بہت وقت گزر گیا. جتنا آپ کے پورے خاندان والوں نے مارا تھا اتنا تنہا سیدنا حسین نے مقابلہ کیا تھا. اور دیکھو 2 دن سے 3 دن سے پیاسا حسین اس طرح لڑ سکتا ہے تو پھر کھایا ہوا شیر کس طرح لڑے گا, اور اس طرح سے سیراب شدہ شیر کے ساتھ یہ بدبخت کیا مقابلہ کر پائیں گے. ان کے اندر تو مردانگی ہو ہی نہیں سکتی. اس نوجوان ہاشمی گھرانے کے شہزادے کو پہلے تو کھانا پانی بند کیا گیا تھا اور گھر میں معاشی بائیکاٹ کرنے کے بعد, پورا کمزور کرنے کے بعد لڑ رہے تھے. اس کے باوجود بھی حالت یہ تھی. اللہ اکبر. سید الشہداء امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی تلوار کے جوہر دکھاتے ہوئے کئی روایتوں کے مطابق یہ فرمایا گیا 250 لوگوں کو تنہا اب حیدر کرار کا یہ شیر ببر نے مار دیا تھا. فاطمہ کے لاڈلے نے اکیلا مقابلہ کیا تھا. اس کے بعد وہ وقت آ گیا جس وقت کے لیے رسول اللہ کے گھر والے بے چین ہو جاتے ہیں. وہ وقت آ پڑا جس وقت کے لیے رسول اللہ کا یہ شہزادہ بستر چھوڑ دیتا تھا, اپنے کام چھوڑ دیتا تھا. مسلمانوں وہ کون سا وقت ہے؟ وہ نماز کا وقت تھا, وہ نماز کا عین وقت تھا. آپ نے تلوار نیام میں رکھ لی اور یزیدیوں سے کہا دیکھو میں اب نہیں لڑوں گا اس لیے کہ نماز کا وقت جا رہا ہے. اور اے یزیدیو آخری مرتبہ تمہیں سمجھا دو, اب بھی موقع ہے, واپس تم لوٹ جاؤ اور مجھے جانے دو. میرے سب بچوں کا خون معاف کر دوں گا, میری عورتوں کو ستانا معاف کر دوں گا اور تم سب کے لیے میں سفارش بھی کروں گا. اب بھی جا سکتے ہو, میرے خون سے اپنے ہاتھ رنگین نہ کرنا ورنہ تمہیں کل قیامت میں نہ بخشش ہوگی نہ شفاعت ہوگی. یہ کہنے کے بعد یزیدیوں نے کہا حسین ہمیں اپنی لچھے دار باتوں سے نہ ڈراؤ, ہمیں مت گھبراؤ اور
ہمیں پریشان مت کرو، ہم جس مقصد کو لے کر کے نکلے ہیں وہ مقصد پورا کر کے رہیں گے۔ سید الشہداء امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھوڑے سے اتر کر کے میدان کربلا میں تشریف لائے اور آپ نے اقامت خود کہی، اور جیسے ہی آپ نے وضو کے آپ نے تیمم فرما کر کے نماز کے لیے رکعت باندھی اور بڑے اطمینان کے ساتھ تیروں کے سائے میں، تلواروں کے سائے میں نماز ادا کرنا شروع فرماتے ہیں۔ آپ مسافر تھے، 2 رکعت قصر تھی، لیکن حالت جنگ میں نماز کے لیے چھوٹ دی جاتی ہے۔ نماز خوف الگ بتائی گئی ہے فقہ کی کتابوں میں، مگر امام علی مقام نے درس یہ دینا چاہا رسول اللہ کی امت کو، تم جو چھوٹی سی بیماری سے اپنے گھر میں بیٹھ جاتے ہو، تھوڑی سی تکلیف کے بعد مسجد جانا ترک کر دیتے ہو، حسین سے محبت کرنے والا ہرگز بے نمازی نہیں ہو سکتا، حسین سے محبت کرنے والا ہرگز کبھی اذان سے نفرت نہیں کر سکتا، بلکہ حقیقت میں حسین سے محبت کرنے والا بستر چھوڑ کر کے مسجدوں کو آباد کیا کرتا ہے۔ عزیزان مکرم، سیدنا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے پہلے کی ایک بات بتا دو، سیدنا مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ اور کوفہ کے درمیان میں رہنے والے ایک بزرگ ہیں اور مشہور تابعی ہیں۔ حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے خواب دیکھا کل کی رات، یعنی عاشورہ سے پہلے آنے والی رات، عاشورہ کی رات میں خواب کیا دیکھا؟ میں نے دیکھا ایک بڑا وسیع و عریض میدان ہے، چٹیل میدان ہے، بہت سارے بڑے میدان میں ایک بوڑھی خاتون ہے اور کمر جھکی ہوئی ہے، اپنے ہاتھ میں جھاڑو لے کر کے جھاڑ رہی ہے، بہت سارا جھاڑ رہی ہے۔ میں نے دیکھا یہ آخر خاتون کون ہے؟ خواب میں میں قریب گیا اور اس بڑی بی سے کہا، ہے خاتون تو ہے کون اور یہ کیا جھاڑ رہی ہے؟ اس خاتون نے اپنے چہرے پر حجاب کھینچ لیا اور کہا، ہے مسلم مجھے فاطمہ زہرا کہا جاتا ہے، رسول اللہ کی شہزادی ہوں، کیا جھاڑ رہی ہے؟ کہا میں کربلا کا میدان جھاڑ رہی ہوں، اس لیے کہ کل میرا شہزادہ زخموں سے چور چور ہو کر کے اسی میدان میں گرنے والا ہے، میں اس لیے جھاڑ رہی ہوں کوئی نوکیلا پتھر میرے شہزادے کے جسم کو تکلیف نہ دے، کوئی کنکری میرے حسین کے جسم میں نہ چھپے، اس لیے میں جھاڑ رہی ہوں۔ مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مشہور تابعی ہیں، انہوں نے یہ روایت بیان کی، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کو تڑپانے والا واقعہ تھا کربلا کا میدان، دراصل فاطمہ زہرا کی روح کو تڑپانے والا معاملہ تھا، حیدر کرار کو تکلیف دینے والا معاملہ تھا، پورے رہتی دنیا تک خاندان اہل بیت سے محبت کرنے والوں کے دلوں میں چھری بھونکنے والا یہ کربلا کا منظر تھا۔ جیسے کہ آپ بھی جانتے ہیں، آج جس طرح میں سنا رہا ہوں یہ کربلا ہمارے سامنے نظر آ رہا ہے، میدان سامنے ہے، لیکن ہر ایک کا دل یہ کہہ رہا ہوگا، حسین ہم ہوتے ہمارے جسم کا ہر بال آپ کی محبت میں فدا کرتے، ہماری جانیں آپ پر فدا ہوتی۔ اللہ عز و جل ہمیں ایمان عطا کرے۔ عزیزان مکرم، امام علی مقام سید الشہداء امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتر کر بڑے خشوع و خضوع کے ساتھ، بڑے ادب و احترام کے ساتھ نماز کے عالم میں تھے۔ قرات آپ نے بڑی اچھی کی اور آپ اپنے رب کی بارگاہ میں جب کھڑے ہوتے نماز کی وہی حالت ہوتی جو حالت حیدر کرار کی ہوا کرتی، نماز کی وہی حالت ہوتی جو حالت رسول اللہ کی ہوا کرتی۔ سیدنا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سجدے میں جیسے ہی سر رکھا، اذانیں بلند ہو چکی تھی، پوری دنیا میں ان کے نامہ پر درود پڑھنے والے امام خطبہ میں خطیب بیان کر رہے تھے۔ اسی عصمے میں شمر ذل جوشن، خولی بن یزید جیسے بدبخت زمانہ، ظالم زمانہ قریب آتے ہیں اور امام علی مقام کے سر اقدس پر تلوار رکھی اور زور سے اس طرح سے کاٹ دیا کہ سجدے کے عالم میں ہی امام علی مقام کا سر الگ ہو گیا۔ اسی لیے کہا گیا، سچ کہا گیا ہے، جس نے بھی دیکھا حسین کو سجدہ کرتے دیکھا، سجدے سے سر اٹھاتے نہیں دیکھا۔ راز کیا ہے؟ یہ راز یہ ہے مسلمانوں، تمہارا سجدہ منٹ 2 منٹ کا ہوگا، حسین کا سجدہ 1400 سال ہو گئے ابھی وہ سجدے کے عالم میں۔
امام علی مقام سید الشہداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ہم یہ عرض کریں گے، تو نہ ہوتا تو نہ رہ جاتی شہادت اے حسین، تو نہ ہوتا تو نہ رہ جاتی صداقت اے حسین۔ جو کچھ بھی آج ہماری عزتیں ہیں، آج ہماری آبرو ہے، آج ہمارے چہرے سلامت ہیں، آج ہماری مسجدوں میں آوازیں جو بلند ہیں، یہ حسین کے خون کا قطرہ آج بھی رنگین نظر آتا ہے۔ اے مسلمانان عالم، میں آج سے خاموش بیٹھنے کی اجازت نہیں دوں گا۔ اس کرب و بلا کے میدان میں پیش آنے والے ہولناک منظر کے بعد ہماری آنکھیں چھلک پڑی ہیں، ہماری آنکھیں بھیگ پڑی ہیں۔ ہم نے تو سنا دیا، آپ بھی کھڑے ہو کر کے امام علی مقام کی تربت پر لاکھوں سلام پیش کریں۔